آپ زیو ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں، میں اسحاق جاوید بھٹی ہوں۔ گوادر دہشت گردوں کے حملے میں جاں بحق ہونے والے مقتولین جن کا تعلق جو ہے وہ موسن وال اور نواسی پندرائل سے تھا، ان کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے، ایک بڑی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مسلسل جو ہے گوادر دہشت گردوں کے حملے کے متعلق آپ کو رپورٹ کی، ان کے لواحقین سے ملاقات کی، ان کے گفتگو، ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ آپ کو سنوائے۔ اسی طرح نواسی پندرائل سے دو جو ہے وہ چچا بھتیجا جو ہے اس حملے میں دہشت گردی کے نتیجے میں جو ہے جاں بحق ہوئے، ان کے لواحقین سے بھی ہم نے ملاقات کی، ان کی گفتگو آپ تک پہنچائی۔ اسی طرح جو ہے وہ موسن وال کے 3 بھائی تھے، 2 سگے بھائی تھے اور ایک چچا زاد بھائی تھا۔ تو اس طرح سے ہے، ان کے نماز جنازہ میں بھی ہم نے شرکت کی، ان کی تدفین کے عمل میں شامل ہوئے اور ہم نے آپ کو وہ تمام تر مناظر جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی۔ اب جو ہے وہ ان کے لواحقین کی جانب سے بار بار جو ہے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ حکومت نے بے سہارا چھوڑ دیا ہے، ہمیں جو ہے وہ حکومت نے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا، ضلعی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا اور تحصیل انتظامیہ نے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا، جس کے بعد انہوں نے احتجاج بھی کیا، سڑک بھی بلاک کی، جس کے بعد ان کے جو ہے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات طے بھی پا گئے۔ اس میں جو ہے وہ فوٹیج میں بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس وقت موسن وال میں 3 جو جاں بحق ہوئے تھے نوجوان جو کہ وہاں پر حجام کا کام کرتے تھے، ان کی تدفین کی گئی۔ نماز جنازہ میں ڈپٹی کمشنر خانے وال وسیم احمد سندھو اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانے وال، اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو، ڈی ایس پی میاں چنو، مطلب بہت سیاسی شخصیات بھی وہاں پر موجود تھی۔ موسن وال کا علاقہ ہے یہ، نوری سہاگ وہاں سے تھے، پرویز اختر حسینی صاحب تھے، اس کے ساتھ ساتھ مارا مرحیات راج کے نمائندگان تھے اس نماز جنازہ میں، یعنی کہ سیاسی شخصیات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرکاری افسران نے نماز جنازہ میں شرکت کی، تدفین کے عمل میں شامل ہوئے، ان کے ساتھ لواحقین کے ساتھ جو اظہار افسوس کیا اور ان کو دلاسا دیا۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ایک گلہ تھا، ان کا شکایت تھی جو کہ بالکل جائز ہے، کیونکہ ان میں سے ایک ایسا نوجوان تھا جس کا نام ساجد تھا، اور ساجد جو تھا وہ اپنی 5 بہنوں اور بیوہ ماں کا واحد کفیل تھا، جو کہ اس دہشت گردی کے زد میں آ کر جاں بحق ہوا۔ تو وہ کہتے کہ ہمارا جو چولہا ہے یہ مکمل طور پر بجھ گیا ہے، اب ہم باقی زندگی کیسے بسر کریں گے، وہ بار بار یہی فریاد کر رہے تھے۔ اب جو ہے وہ میں کوشش کروں گا ساجد کی جو والدہ ہے ان سے بات کروں، اس کی جو بہنیں ہیں 5 وہ آپ کو دکھاؤں، ان سے براہ راست گفتگو کریں، آپ کو دکھائیں کہ وہ کیا مطالبات کرتے ہیں۔ اب خبر جو ہے، اب جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر خانے وال نے تینوں مقتولین کے اہل خانہ کو جو ہے وہ 10 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس پر جو ہے وہ پروسیسنگ جو ہے، اس کا طریقہ کار جو ہوتا ہے ان کو امداد دینے کا وہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ خبر اب جو آ رہی ہے تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور آنے والے 2 یا 3 دن کے دوران جو ہے ان کو یہ امدادی رقم وصول ہو جائے گی۔ یہ ڈپٹی کمشنر خانے وال وسیم احمد سندھو کی جانب سے جو ہے وہ 30 لاکھ روپے تینوں مقتولین کے لیے جو ہے وہ ان کی اہل خانہ کو فراہم کیے جائیں گے۔ یہ بڑی خبر ہے، یہ بڑا افسوس رہا کہ کسی حکومتی نمائندے کی جانب سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا، کسی سیاسی شخصیت کی جانب سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا، کسی قسم کی امداد کا ان کے لیے اعلان نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑے پریشان تھے، غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ 7 افراد تھے ایک ہی خاندان کے جو کہ مختلف جگہوں سے تھے، جو کہ اس دہشت گردی کے حملے میں جاں بحق ہوئے۔ تو یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر خانے وال ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق جو ہیں وہ اس جنازے میں شریک ہوئے، نماز جنازہ جو ہے انہوں نے پڑھی اور انہوں نے لواحقین کے ساتھ افسوس بھی کیا اور 10 لاکھ روپے کا اعلان بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کو دینے کا کیا، امدادی رقم دینے کا اعلان کیا۔ اب یہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ 1-2 دن میں ان کو یہ پیسے جو ہیں وہ وصول ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ ایک بڑی خاص بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں۔ 10 لاکھ روپے ایک شخص کا ہے، کوئی زیادہ پیسے نہیں ہیں، یہ ان سے ان کی ساری زندگی بسر ہونے والی نہیں ہے، لیکن کسی کے دکھ میں، کسی پریشانی کے وقت میں کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کسی کے دکھ میں شریک ہو جانا، اس کے ساتھ دکھ بانٹ لینا، اس کی تھوڑی بہت مدد کر دینا، اسے اس برے وقت سے نکالنے کے لیے، اسے اس ماڑے وقت سے نکالنے کے لیے یا اس پریشانی کے وقت سے نکالنے کے لیے تھوڑی بہت مدد کر دینا یا ان کو مدد کے طور پر کچھ روپے دے دینا، یہ اس وقت مصیبت کے وقت میں متاثرین کے لیے یہ تھوڑے پیسے جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔
تو میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم محمد سندھو صاحب کو. بڑے کمپیٹنٹ وہ ڈپٹی کمشنر، اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہی بتاؤں شریف بھی ہیں اور کمپیٹنٹ بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھا اور ان کو 10-10 لاکھ روپے کا جو ہے وہ اعلان کیا، اور ان کو ابھی وہ پروسیجر جو ہے وہ بھی جاری و ساری ہے، دونوں میں مل جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 89-15 میں جو 2 چاچا بھتیجا جہاں بھاگ ہوئے تھے ان کے پاس بھی گیا، ان کے لواحقین سے بھی میں نے بات کی. وہاں پر ایک جو انصر نامی شخص تھا جو کہ دہشت گردی کے حملے میں ہلاک ہوا، میں نے اس کے اہل خانہ سے بات کی، اس کی بیوی سے بات کی. اب اس کے جو ہیں وہ 5 بیٹیاں ہیں، 5 بچے ہیں اس کے، اور وہ اب ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. وہ بھی بار بار یہ فریاد کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے بھی، انتظامیہ کی جانب سے. تو میں اس ویڈیو میں جو ہے ایک خبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس وقت جن لوگوں کے گھروں سے میتیں اٹھی ہیں، جن لوگوں کے گھروں سے 2 جنازے اٹھے ہیں، وہ ابھی بدحال ہیں. اور جس طرح سے وہ انٹرویوز آپ ضرور دیکھیے گا، آپ میری سائٹس پہ چلے جائیے گا، پیج پہ چلے جائیے گا اور وہ انٹرویوز دیکھیے. آپ کوشش کریں کہ وہ دیکھیں اور آپ سنیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ مطالبات کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں مدد کے لیے. کیونکہ اب ان کے پاس جو ہے وہ ذریعہ آمدن کے لیے کوئی فرد نہیں بچا جو ان کو کما کے دے اور وہ اپنا جو ہے وہ بہتر طور پر زندگی بسر کر سکے. تو اس لیے ضروری تھا کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کیا جاتا. ڈپٹی کمشنر ان کے لیے بھی جو ہے لازمی طور پر امدادی رقم جو ہے وہ اس کا اعلان کرتا، ان تک پہنچا دیتے. دیکھیے ایک پنجابی میں کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عام سی کہاوت ہے، بڑی عام کہاوت ہے. کہتے ہیں جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو والدہ جو ہے، ماں جو ہے وہ اس کو دودھ نہیں دیتی. یہ اب بہت عام سی کہاوت بن گئی ہے، بات بن گئی ہے کہ جب تک بچہ نہیں روتا ماں دودھ نہیں دیتی. بالکل سیم لائک دیٹ میں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے جس وقت خانیوال شامکوٹ انٹرچینج پر ڈیڈ باڈیز ریسیو ہوئیں تو اس وقت انہوں نے اسی وقت وہاں پر روڈ بند کر دیا، بلاک کر دیا، احتجاج کرنا شروع کر دیا. وہاں پر احتجاج کیا. اس کے بعد جس وقت یہ ڈیڈ باڈیز محسن وال پہنچی اس وقت بھی انہوں نے احتجاج کیا. وہ چیخو پکار کا عالم جو تھا یہ سب لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے. میڈیا پہ یہ معاملات جو تھے یہ اب چل رہے تھے اور ہر زد زبان تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن کوئی جو ہے وہ دادرسی کی امید نہیں انتظامیہ کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے. تو انہوں نے چیخو پکار کی، وہ روئے پیٹے. اس کے بدلے میں جو ہے وہ فی گھر کو جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ملنے والے ہیں. اب جو لوگ شریف کہنے کا مقصد یہ کہ وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اپنے ڈیڈ باڈیز ریسیو کی اور وہ دفنا دی خاموشی کے ساتھ. اب ان کی خاموشی کا ان کو نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. جنہوں نے روڈ بند کیا، جنہوں نے احتجاج کیا، جنہوں نے چیخو پکار کیا، جو روئے پیٹے، ان کو جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر نے پیسے دے دیے. اور جو خاموش رہے ان کا زیادہ حق بنتا تھا. انہوں نے شرافت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے خاموشی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی انتشار پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی قسم کا انہوں نے احتجاج نہیں کیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی خاموشی ان کو مار گئی ہے. اب ان کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے. ان کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اس کی انصر 89-15 کا جو تھا بندہ، 89-15 کا انصر، اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہمیں کچھ اور نہیں تو ہمیں سرکاری نوکری دے دیں. میں اپنے 5 بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے اس سرکاری نوکری کے جو ہے وہ آسرے پال لوں گی. تو وہ اب ضرورت تو ان کو بھی ہے، لیکن میں ڈپٹی کمشنر سے گزارش کرنا چاہوں گا، مریم نواز صاحبہ سے گزارش کرنا چاہوں گا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرور اظہار یکجہتی کیجیے، ضرور ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کی مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے، ان کو مالی امداد فراہم کریں اور صوبائی اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں. اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.